پھر جب وہ آیا اور اس نے آواز جرمن آدمی جیسے نکالی، وہ لڑکی کی آواز نہیں تھی، وہ آدمی کی آواز تھی۔ تینوں پتہ نہیں کیا اے میری بیوی ہی ہے، اگر میں کڈن کی کوشش تو کرے گا نہیں تو میں تینوں تھا مارتا ہوں۔ چھوٹی طاقت نہیں ہے، بہت طاقت ہے۔ آگ لگائی میں نے پاؤں۔ حقیقی کہنا سچ کی دنیا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا پیارا بھائی پروفیسر محمد یوسف پھر آپ کے پاس آیا ہے کہ نئی کہانی لے کر۔ ناظرین آج کہانی وہ ہوگی جو میں خود اپنی سناؤں گا، جو کسی مریض کے اوپر سایہ تھا اور اس کو سائے کو کس طرح میں نے نکالا ہے، اور نکال کر پھر اس کے بعد اس کی کیا پوزیشن تھی، کیا حالت تھی، وہ ساری بات بتاؤں گا میں آپ کو۔ ناظرین، ایک لڑکی تھی جس کے اوپر بہت بڑا سایہ تھا، وہ دیو کا سایہ تھا، اور کافی وہ آتے رہے، کافی سیانوں کے پاس جاتے رہے، اور تقریباً لڑکی کی ایج تھی 21 سال ایج تھی اس کی، اور 17 سال کے اوپر سایہ ہوا تھا اس کا، اور جو 21 سال کی ایج میں اتنا تک ہو چکا تھا، وہ لڑکی کے اندر اس کے بالکل جو پاور کے پرزے، جو طاقت تھی، قوت تھی، وہ بالکل ختم ہو چکی تھی۔ وہ ایسے تھی کیسے وہ ایک سوکرے کی لڑکی ہوتی نہیں، سوکرا ہو ہوتا ہے، ایسے سی اس کی پوزیشن جب میرے پاس آئی تھی۔ جب اس کو میں نے دیکھ کر اس کا ساری باتیں بتائی، ان کے گھر والوں کو بتایا، میں نے کہا اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، اگر اس کو چیز نکال بھی دیں گے لیکن اس کا جسم جو ہوگا وہ آہستہ آہستہ اپنی طاقت میں آئے گا، اپنی وجود میں آئے گا، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ جب وہ میرے پاس بیٹھی ہے اور وہ لڑکی نے کافی ایسی سی باتیں کہی، اور وہ کرتی ہنستی بھی رہی ہے، میں نے دیکھتے رہا، میں کہا ٹھیک ہے۔ وہ جب اس کا پورا اس کے اندر جب وہ چیز دیو اس کے اندر آیا، پھر جب وہ آیا اور اس نے آواز جرمن آدمی جیسے نکالی، وہ لڑکی کی آواز نہیں تھی، وہ آدمی کی آواز تھی۔ جب اس نے میری بات کی، اس نے کہا، اس نے ساتھ بولا، اس نے کہا تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا ہو، کوئی پنجابی میں اس نے بات کی تھی دیو نے، لیکن میں آپ کو صرف اردو میں اس نے بات بتاؤں گا کہ اس نے بات کی پنجابی میں۔ اس نے مجھے کہا تم کیا ہو، تم کیا چیز ہو۔ میں نے آگے اس کو کہا تم جو بھی ہو، کیا کرنا کیا چاہتے ہو۔ اب میں دیو کو پنجابی میں اس کی بات بتانا چاہتا ہوں، کیسے وہ پنجابی میں۔ دیو نے مجھے کہا جا تو کی چیز ہے گیا، تیرے بڑے بڑے بندے آئے ہیں، یا دفع ہو جا، تو اپنی جان بچانی نہیں، تو آدھے بچے آئے گیا، تینوں میں ایسا پکڑ چلیا گا، تیری میں تون بھی توڑ دوں گا۔ کافی دھمکیاں کافی اس نے مجھے دھمکی لگائی۔ میں نے کہا اچھا، میں نے کہا جو کرنا چاہے تم کرو۔ کہتا جا دفع ہو جا، تینوں پتہ نہیں کیا اے میری بیوی ہی ہے، اگر میں کڈن کی کوشش تو کرے گا نہیں تو میں تینوں تھا مار دوں گا۔ میں نے کہا یہ بات غلط ہے، تم بات کو نہیں سمجھ رہے ہو، تمہیں یہ نہیں پتا میں تمہارے آگے بچہ نہیں بیٹھا ہو، تم مجھے صحیح طریقے سے نہیں دیکھ رہے ہو۔ لیکن جب اس نے مجھے آگے کہا تم ہو کیا، میں تجھے کچھ نہیں دیکھنا چاہنا، تیرے جیسے بڑے بندے آئے ہیں۔ میں نے کہا تم ایسے کرو، تم اپنی فل طاقت لگاؤ، کتنی طاقت تمہارے، اب تم باہر نکل کر دکھاؤ، اگر تمہاری طاقت ہے تو اس کے اندر باہر نکل کر دکھاؤ۔ جو لڑکی کے ساتھ فیملی تھی، جو میرے ایک آدمی دوست تھا وہ لے کر آیا تھا، وہ بھی پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یار یہ زندگی میں کیسے، وہ دیکھ کر اتنے پریشان ہو گئے، یار یہ لڑکی
آدمی جیسی آواز نکال رہی ہے، اس کے ساتھ بندہ آواز نکال رہا ہے، وہ سارے پریشان ہو گئے تھے۔ میں نے جب اس کو پکڑ کے میں نے کہا، پھر اس کو پوری اس نے کوشش کی اپنے آپ کو آگے، پھر آگے اس کو مجھے کہنے لگا چھڑ دے ہو نا تو، میں اندر جان کر لینی ہے، اینو مار دینا ہے گیا، تینوں پتہ نہیں گیا میں مار دینا ہے گیا، پھر تو کی کرے گا، اگر مر گئی تینوں سارے پھاڑ لیں گے۔ وہ کہتے ساری لڑکی مارتی۔ میں نے اس کو کہا یار تم اس کو مار دو، نہ کر دو، اگر اس کی زندگی تمہارے ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے تو یہ مر جائے گی، اگر تمہارے ہاتھ سے زندگی نہیں لکھی ہوئی اوپر اللہ تعالیٰ نے تو کبھی نہیں مرے گی، مارو اس کو۔ اس کو جو باتیں کرتا رہا اس کا میں نے جواب دیتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب وہ بالکل اپنی پوری طاقت لگاتا رہا، پوری کرتا رہا، اس کے بعد وہ بالکل تھک گیا تھا۔ اس کو تھکا دیا تھا میں نے، اس لیے تھکا دیا تھا کیوں، وہ پوری فیڈ کرتا رہا مجھ سے۔ ڈی اینڈ اس نے جب کیا، اس نے کہا، پھر اس کے بعد وہ نیچے گر گیا۔ میں نے اس کو باہر نکالا ہے، لڑکی کو سائڈ میں کیا، میں نے باہر نکال کر اس کو کھڑا کر دیا۔ پھر میں نے کہا آپ بتاؤ، جاؤ اس کے اندر، میں دیکھتا ہوں تمہارے اندر کتنی طاقت ہے، جاؤ اس کے اندر۔ اب وہ جو کیا کر رہا ہے، اب وہ پوری کوشش کر رہا ہے، جو اس کے اندر کلام ہے، جو اس کے اندر ایک پاور ہے، جو اس کے دیو کی پاور ہے، اس نے پوری فیڈ کی۔ میں نے کہا جاؤ اس کے اندر، میں دیکھتا ہوں لڑکی کے اندر جا کر تم کیا کر لو گے۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، کیوں اللہ تعالیٰ کی ناظرین، اللہ تعالیٰ کی پاک کلام میں بہت بڑی طاقت ہے، لیکن کرنے والا ہو، بات آتی کرنے والا ہو۔ میں نے جب اس کو پھر اس کو پوری نہیں کر سکا ہے۔ اب میں نے کہا بتاؤ کیا کر سکتے ہو، اب تجھے میں نے باہر بھی نکال دیا ہے، اب تم اس کے اندر بھی نہیں جا سکتے، اب سوچو میں تمہارے ساتھ کروں گا کیا، اب بھی ہار جاؤ۔ پھر اس نے مجھے بولا، اس نے اچھا پھر چھڑ دیا، ٹھیک ہے میں کر لواں دا، تو جو کہے گا میں کراں دا۔ میں کہا نہیں ایسے نہیں، کہتا نہیں میں جو کہو گے میں کراں دا، تینا کراں دا، تو میں چھڑ دے، بس چھڑ دے، میری جان چھڑ دے۔ میں کہا نہیں ابھی نہیں، کیوں، ابھی جب تک تم صحیح طریقے سے اپنی نسل میں نہیں آؤ گے میں تمہاری جان نہیں چھوڑوں گا۔ میں کہا تجھے پتہ نہیں تم اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے پھنس چکے ہو، اور تجھے سزا بھی دوں گا میں۔ پھر میں نے اس کو پاؤں میں آگ لگائی، اس کے لڑکی وہ ہے، لڑکی بیوش تھی، بیوش میں دوبارہ اس کو دشا میں لے کر آئے ہیں، وہ پانی چھڑکا ہے، چھڑک کر وہ لڑکی بیٹھ گئی، بالکل صحیح سکون سے بیٹھی۔ اس سے میری بات ہو گئی، جب میں اس کو بالکل میں نے وہ ہار گیا، آگ لگی، پھر وہ مجھے کہ چھڑ دے، اور میں اللہ دا واسطہ پان بیٹھ گیا، مینوں اللہ دا واسطہ مینوں معافی دے، میں نہیں آواں دا، میرا کچھ نہیں گیا۔ وہ ساری پھر اندر جو ان سے باتیں میں نے کی، پھر اس سے میں نے شرطیں طے کی، شرطیں کر کر پوری وجود میں لے کر پھر میں نے ان کو پوچھا اب مجھے یہ بتائیں آپ کی یہ دوار ہے اس کو گراؤں میں، اگر آپ کہتے ہیں تو میں گرا دیتا ہوں، تو نشانی دینی چاہتا ہوں میں۔ انہوں نے مجھے کہا جی آپ ایسے کریں، ہماری دوار تھی، وہ دوار اس طرح کی تھی جو گاؤں میں وہ مٹی کی دیوار بنی ہوتی ہے، وہ اس طرح کی دیوار تھی۔ میں نے کہا دیکھنے یہ، انہوں نے کہا جی آپ لگا دیں۔ میں نے کہا یہ بیگ میں کوئی آگے بندہ نہ ہو، کوئی جان پہ نہیں، ایک سائڈ پہ ہو جائے۔ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری جان چھوڑتا ہوں میں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، ساری عمر اس کی طرف نہیں آنا، اور اس کی اپنا جو اس کے اندر زہر ہے، جو آپ نے اس کو استعمال کیا ہے، جو اس کے اندر جو بھی اثرات کرتے رہے ہو، جو اس کو بیوی بنا کر رکھتے رہے ہو، اس طرح اپنا زہر ختم کرنا ہے، اور اس کو پورے اس کے جسم کے جو پرزے وغیرہ ہے، جو اثرات ہے، اس کے بالکل دوبارہ اپنے بحال ہوئیں، کیسے کہ پودا دوبارہ اپنی بحال میں آتا ہے، اپنی طاقت میں آتا ہے، اور یہ اپنے اچھے وجود میں آ جائے، پتہ چلے یہ لڑکی اپنی خوبصورتی وجود میں آ چکی ہے۔ تو ساری باتیں کی، پھر اس نے ساری یہ وعدے لیے، دیکھ کر وہ اپنا پورا سیل اپ کیا۔ پھر اس کو میں نے کہا یہ آپ باہر اپنی نشانی دو، اس نے نشانی دی، دوار گرائی نیچے، دوار گرا کر وہ بات ختم ہوئی، لڑکی وہاں پہ بیٹھی ہے، اور یہ وہ دیکھ کر بندوں نے یہ بات کی۔ دیکھو ناظرین میں یہ بات بتاتا ہوں، تو ابھی مجھے وہ بندہ، میرا جو چینل کا مقصد ہے، میں وہ بندہ ڈھونڈ رہا ہوں، کوئی ایسا بندہ ابھی تک نہیں ملا جو حقیقت، جو علم کے اصول ہوتے ہیں، جو نوری علم کے اصول ہوتے ہیں،
وہ بندوں کو جو کسی کے اندر جو اثرات چیز کا اثرات ہوتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں تیسری آنکھ سے. وہ نہیں ہوتا, وہ لڑکی کو اس کو پھر ٹھیک طریقے سے بٹھا دیتے ہیں, لو جی بیٹھے رہو. اس سے فیڈ ہوتی ہے. کیوں اس سے فیڈ ہوتی, پتہ وہ چلتا ہے واقعی یار یہ اللہ تعالیٰ کی پاک کلام ہے, اس میں واقعی طاقت ہے. کیوں وہ بندہ بھی سنے, کس کو اوپر سرات وہ بھی سنے یہ میری چیز سے کس طرح بات ہو رہی ہے. یہ ہوتی ہے اس کو نیچے طاقت گرانا, اس کی پاور گرا کر پھر اپنی فتح دکھانی. یہ ہوتا ہے سچ. اور باقی جب میں نے یہ پورا کمپلیٹ کیا اور جو ان کی فیملی تھی, جو ان کی والدہ تھی, انہوں نے شکریہ ادا کیا. اور جو دوست تھا جو لے کر آیا تھا اس نے مجھے, اور اس نے پھر بات کی, اس نے کہا یار ہم نے کبھی ایسا چیز نہیں دیکھی. اور جو ان کے جاننے والے تھے, جو لڑکی کے بوڑھے آدمی تھے, وہ بیٹھے, انہوں نے کہا بیٹا ہم نے یہ کبھی یہ ایسی چیز نہیں دیکھی. کوئی بھی علم ہمارا دیکھا ہے پرانے یہ کوئی 17 سال یا 80 سال میں, وہ یہی چیز ہم نے دیکھی ہے اپنی زندگی میں. کوئی چیز نکالتا نہیں تو وہ اس کے مریض کے اندر نکالتا ہے, جب وہ چیز جاتی ہے تو مریض بھی نیچے گر جاتا ہے. لیکن آپ نے مریض کو لیدا کیا, اس کو لیدا کیا, پھر آپ نے نشانی بھی لی. واقعی یہ حقیقت ہم نے کبھی نہیں دیکھی. تو میں نے ان کو کہا بزرگوں یہ اصل علم ہے ہی ایسا ہے, اس کو یہ کہتے تیسری آنکھ سے فیڈ کرنی, اور فیڈ کر کر اگلے بندے کو تندرست کرنا ہے, اور دوسرے بندے کو کچھ بھی نہیں کہنا, اس کو بالکل بٹھا دینا. پھر اپنی طاقت سے کہنا دوبارہ انٹر ہو اس کے اندر. اگر وہ دوبارہ انٹر ہو جائے گا تو پھر بندے کو مار دے گا, اگر نہیں ہوگا تو پھر سمجھ وہ جیت گیا. میں نے کہا اس کو دوبارہ ہونے نہیں دیا, اس کو میں نے بالکل اس کی پاور ہی ختم کر دی تھی. میں پہلے وہ مجھے کہتا رہا جی میں مار دوں گا, میں ایسے مار دوں گا. اس کو میں نے کہا مار دو, زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, تم کیا مار سکتے ہو. کیوں یہ تو وقوع مجھے اپنے اللہ پہ. اور باقی ناظرین یہ میری کہانی تھی, جو سچل کہانی تھی, جو میں نے خود وہ مریض لڑکی کا علاج کیا تھا. اور آج کا کوئی تقریباً کوئی 8 سال کی بات ہے جو میں نے علاج کیا تھا. ناظرین یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی, اس سے یہ علم ایسا علم ہوتا ہے دیو سے. لوگ کہتے ہیں یہ کبھی دیو سے کبھی کسی نے فیل نہیں کی. یہ کتنی کہانی میں نے سنی ہے, کتنی کہانی میں سناتا ہوں آپ کو. یہ دیو نے کبھی کسی نے ایسی بات نہیں کہی. کیوں مجھے بہت ہی مزہ آتا ہے یہ ان جنوں چڑیلوں بھوتوں سے فیڈ کرنے میں. کیوں یہی بتانا, کیوں مجھے اچھا لگتا ہے, کیوں اللہ تعالیٰ کی پاک کلام سے, کیوں ان کا وجود کی طاقت توڑنی اور طاقت توڑ کر اگلے بندے کو تندرست کرنا. ناظرین اللہ تعالیٰ ہر بندے کو ہدایت دے, ایسے کام کرے اور نوری علم میں اپنا وجود اثر کریں اور اچھائی کی طاقت لیں اور آگے دنیا کو فائدہ دے. باقی ناظرین یہ میری کہانی تھی, اور کسی نے بات کرنی ہو. اچھا پروفیسر صاحب میرا سوال یہ تھا کہ جب آپ نے اس مریض کو, جو لڑکی تھی اس کو جب ٹھیک کر دیا تھا پراپر پورا, اس نے زہر بھی چاٹ لیا دیو نے, اس لڑکی کو سوکڑا ہو گیا ہوا تھا. آپ نے وہ کیسے چیز استعمال کر کے نہیں, جو اب یہ یوٹیوب میں آپ کو وہ استعمال کر کے ختم ہو جاتی, بے جان ہو جاتی اندر سے, ٹھیک ہے, طاقت چوس لے. تو جب وہ ہوش میں لا کر وہ جب لڑکی بیٹھی تھی تو کیا اس کی حالت, وہ ذہن تھوڑا سا پہلے سے بہتر تھا یا پھر اسی حالت میں تھا, یا وہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہونی شروع ہوئی تھی؟ جب مجھے دیکھیں, جب مریض کو باہر نکالیں گے ایک چیز اس کے اندر باہر سے نکالیں گے, ٹھیک ہے, وہ چیز بیٹھ جائے گا بندہ. لیکن ابھی تو اس کی جو پوزیشن وہ تو ابھی آستہ میں سیٹ ہو گئی, ٹھیک ہے. لیکن اس کا زہر نکالنا, کیوں بائی ٹائم لوگ ہوتے ہیں کسی کو چیز نکال دیتے ہیں, لیکن جو وہ حملہ کر لیتی ہے وہ پھر حملہ وہی رہتا ہے, اس کا جسم خراب رہتا ہے. بندے کو چاہیے اس کا کیسے صاف ڈھنس لیتا ہے, نہیں کسی کو چاہیے بندے کو پھر صاف جو اپنا زہر پیتا ہے, ٹھیک ہے. یہ کروانا بہت لازمی ہوتا ہے. یہ کسی کی کہانی میں نے یہ بات نہیں سنی, یہ میں نے خود کرواتا رہا اپنی چھوٹی عمر میں. اچھا پروفیسر صاحب, جیسے کہ وہ ٹھیک ہو گئی, ظاہر سی بات اندر سے تو وہ ڈیمیج ہو چکی تھی, ساری ختم ہوئی تھی. اس کے بعد آپ نے اس کو حکمت کے ذریعے اس کو کیا تھا یا پھر ڈاکٹر کیا تھا اس کو خوراک دو, ٹھیک ہے, کچھ چیز جو استعمال کرتی تھی اس کو, ٹھیک ہے, وائف بنا کر. اس کے بعد جب استعمال نہیں کرنا, زہر چوس لیا تھا, کیسے خوراک کھاتے جانا تھا, یہ چیز ہے. وہ حکمت کا وہ سسٹم رکھا ہی نہیں تھا, وہ حکمت چلنی تھی اس کے اوپر. کیوں وہ حکمت کے ذریعے تو نہیں بیماری لگی. نہیں, حکمت سے مراد میرا یہ تھا کہ جیسے ایک چیز ہے, فرض کرے کہ اندر سے کوئی عورت کی
کوئی بھی چیز ڈیمیج ہوگی استعمال وہ اپنے غلط طریقے سے جیسے بھی اس کو استعمال کرتا رہا پھر اس کے بعد اندر سے چیزیں ڈیمیج ہو گئی وہ اپنی اب وہ سیٹ جب ہونی ہے اس نے آہستہ آہستہ سیٹ ہونا ہے خوراک کھائے گی ہر چیز ایک ہوتا ہے نا کہ حکمت کی دوائی وغیرہ بھی وہ دوائی تب دی جاتی جب لڑکی خود اپنے آپ کو کر سکتی ہے جب خود کرتی ہو غلط ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے خود اگلے بندے نے کیا اس سے زیادہ چٹوا دیا تھا آپ نے تو سارا وہ صاف کر گیا ٹھیک ہے اس کو سارے پوجے سیٹ کیے اس ٹھیک ہے وہ پوجے سیٹ کر گیا ٹھیک ہے سمجھ آئی نہیں بات ٹھیک ابھی آپ کو پتا ہے یہ یوٹیوب میں ایسی باتیں نہیں کھل کر بات بتائی جاتی اس میں ایک راز ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ کبھی بھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کوئی بندہ کسی چیز سے باہر نکالے اور اس کا زہر چھٹائے اور اس کو ٹیلی فیڈ کرے کبھی نہیں سنا اور میں نے کبھی ابھی تک نہیں مسا جو کتنی بھی کہانیاں آ رہی ہیں باتیں آ رہی ہیں لیکن میں نے ٹھیک ہے یہ میں کہتا ہوں چلو شکر ہے یار جو بھی آدمی ہے چلو اتنا نہ بات ہے چلو کچھ سیٹ کا کام کر رہا ہے چلو کتنا بھی لگے ٹھیک ہے میں پھر بھی اچھا کہتا ہوں ٹھیک ہے کیوں اچھائی جو ہوتی تیسری آنکھ کسی کے پاس نہیں ہے صرف جو اندر یہ پائی ہے اس کے اندر سرات ہوگا نہیں یہ آنکھیں اس کی ریٹ ہوں گی یہ سب وجود کرے گا حال کرے گا کوئی شور نہیں چاہے گا ٹھیک ہے یہ چیز مجھے نظر نہیں صرف وہ چیز نظر آئے گی مجھے اس کے حرارت میں کہوں گا یہ چیز اس کے اوپر ٹھیک ہے وہ میں کر کے فیڈ کروں گا مزہ تب ہے مجھے وہ چیز نظر آئے اس کو پکڑ کر پہلے اس کو اندر اس کو کہوں مار اس کو وہ دھمکیاں لگائے گا کہوں گا مار اس کو اب جب دیکھوں گا وہ نہیں مار سکے کو مارنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے ٹھیک ہے وہ اس کو جب وہ باہر آ جائے گا اس کو باہر نکال پھر دوبارہ نہ جانے دے مزہ تو پھر ہے اب دیکھو اس کو میں دوبارہ نہیں جانے دیا وہ پوری کوشش کی اس نے اب کیا بات دیو ہے دیو چھوٹی طاقت نہیں ہے بہت طاقت ہے آگ لگائی میں پاؤں میں ٹھیک ہے کہ اس کو پورا اپنا دکھانا تھا پھر وہ کروایا پھر دوبارہ کرائی چھوٹی بات نہیں جو بندے تھے وہ سوچ میں پڑ گئے تھے انہوں نے کہا باقی یار کیا کر گئے ٹھیک ہے یہ کرنے والا اللہ تعالیٰ یاد ہے ہمارا صرف مقصد ہے سچ اور انسان کو دکھانا چاہیے سچائی ٹھیک ہے سچائی میں بہت طاقت ہے اور سچ علم میں بہت طاقت ہے ہی نہیں سمجھ لے کہ پہاڑ سے کیڑی لگی اسے کچھ بھی نہیں بہت پاور ہوتی ہے جن ڈرتا دیو سے نہ جو پری کو استعمال کرتا دیو پری بھی لوگوں نے ڈرتی ہے کہانی سنی ہے یہ پری عاشق ہو گئی ہے پری جو کی گرفت میں پری آ گئی جی پری کو استعمال کرتا ہے پری سے بھی زیادہ طاقت ہے اس کی پری اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں جن غلام بنا کر رکھتا ہے اس کو پھر اس طرح تو چڑیل جن بھی کچھ نہیں جب دل کیا ملن کر لیا بات سمجھ آئی نہیں بس یہ جیتیو اتنی پاور ہے جن اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے تو جن اس لیے نہیں آگے تو جن کے انگوٹھے نہیں ہیں 4 انگلیاں یہ 4 انگلیاں یہ تیوں کے انگوٹھے بس جن اس لیے مار کھاتا ہے صحیح انگوٹھا لگا ہوتا تو پھر جن پاور تھی زیادہ ہوتے کی پاور جن نے نہیں چھوڑنا تھا لڑکیوں کو ہاں جی صحیح یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے نظام ٹھیک ہے اس میں ایسے باتیں نہیں بتائی جاتی ٹھیک ہے ناظرین آج ہی آپ کے بھائی نے ایک بات بتائی پروفیسر نے اپنی کہانی بتائی ہے باقی امید آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئے گی باقی ناظرین امید کرتا ہوں آپ ہمارے چینل کو لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں بیل آئکن بھی کریں کیونکہ آپ تک نئی ویڈیو پہنچ سکے باقی ناظرین آپ میرے ٹیم اور اپنے پیارے بھائی پروفیسر کو جا دے پھر آپ کے پاس آئیں گے اللہ حافظ